ابھی آپ کے اسی طرح آپ تشریف رکھیں انشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے قائد مقرر شعلہ بیان محترم الشیخ وقاص احمد فاروقی حفظہ اللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ کے ایمان کو گرمائیں گے۔ محترم وقاص احمد فاروقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب الشیخ قاری اشفاق صاحب، ان کی پوری ٹیم، مسجد کی انتظامیہ، عزیز رفقاء ساتھی، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العالمین جن بھائیوں نے جس انداز میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں تعاون کیا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس پروگرام کو کامیاب فرما کر، قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے ساتھیوں نے حکم دیا ہے کہ میں نے آج آپ کے سامنے اس بات کا اظہار کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کون ہے، ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، جس بندے کو اپنے رب کا تعارف نہیں ہے وہ پھر غیروں کے آستانوں پر جا کر اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہوا نظر آتا ہے، جسے معلوم ہی کوئی نہیں ہے کہ رزق دینے والا کون ہے، وہ پھر غیروں کے آستانوں پر جا کر، درباروں پر جا کر کے سجدے کرتا ہوا، مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے توجہ آپ میری طرف رکھیے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے دنیا کائنات کے اندر جب مبعوث فرمایا، حضرات گرامی قدر، میرے نبی کے آنے سے پہلے اللہ نے جب میرے نبی کو ابھی نبوت عطا نہیں کی ہے، اس کائنات کی حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی لات کی پوجا کرتا ہے، کوئی منات کی پوجا کرتا ہے، کوئی عزا کو اپنا الہ
مانتا ہے، کوئی حبل کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے۔ میں نے تو یہاں تلک کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ لوگ اتنے گمراہ ہو چکے، اتنے گمراہ ہو چکے۔ اور یاد رکھیے گا مشرک کی عقل کوئی نہیں ہوتی ہے، اگر عقل ہو تو اپنے رب کو پہچاننا مشکل ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا وہ گمراہ ہو چکے تھے کہ یہ جو پیشاب کی نالی ہے، کچھ گروہ کچھ لوگ اس کی بھی عبادت پوجا کیا کرتے کہ اس کی وجہ سے انسان وجود کے اندر آتا ہے۔ جہاں انہوں نے دیکھا کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، انسانیت گمراہ ہو چکی تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسانیت پر رحم آیا اور اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ میرے سہنے نبی کو جب اللہ نے نبوت عطا کی ہے، آج میرے نبی کی پہلی تقریر ہے، آج میرے نبی کا پہلا خطبہ ہے، آج میرے نبی نے اعلان کیا ہے، فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے میرے نبی نے عقیدہ توحید کو بیان کیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ، اور کائنات والو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ ہاں سوال پیدا ہوتے، یہ تو آج ہم مسلمان ہیں نا، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ پہلے وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہ پڑھیں تو مشرک ہیں۔ حضرات گرامی قدر آج کے دور میں یہ مسلمان لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود درباروں پر جا کر کے اپنی جبین نیاز بھی جھکاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، بیٹے دربار سے جا کر کے مانگتے ہو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے، پتر غیران دے آستانے کو لو جا کر کے مانگنے لا الہ الا اللہ بھی پڑھنے، پیر نو آکھنے پتر دے دیو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہو، پھر کبھی لاہور اور کبھی ملتان جاتے ہو۔ معنی یہ ہوا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب کلمہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے انکار کرنا ہے کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی کو بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی لجپال نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹے دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بیٹیاں دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی کا مالک کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت کا مالک کوئی نہیں ہے، وہ ایک پروردگار ہے لا وزیر لا، جس کا کوئی وزیر نہیں ہے، لا مشیر لا، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، وہ زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، وہ چاند کا بھی رب ہے، وہ سورج کا بھی رب ہے، ستاروں کا بھی رب ہے، چرندوں کا بھی رب ہے، پرندوں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، حشرات کا بھی رب ہے، نباتات کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، وہ اتنا اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا پاور رکھنے والا وہ تیرا الہ ہے جس کو تو نے پہچانا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے حکم کے بغیر کائنات میں اور کچھ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کا دربار، یہ بھاٹی دربار پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اپنی آخری وصیت میں لکھتے ہیں کہ لا مؤثرہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی شے کے اندر تاثیر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ معنی یہ ہے آگ جل رہی ہے لیکن آگ کی تاثیر جلا دینا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو آگ جلا نہیں سکتی ہے، آگ میں تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر
مانیے نا انل حکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس ساری کائنات میں اس آپ کے ملک کے اندر لگا ہوا ایک درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت کر سکتا؟ اور آؤ ہمیں تو اپنے اسلاف سے ہم نے یہی سیکھا ہے، اور ہمارے علماء کہا کرتے تھے جہاں جاؤ نا وہاں پر جو دربار موجود ہو، جس کی پوجا کی جا رہی ہو، جس کی عبادت کی جا رہی ہو، اس پیر دا اس بابے دا نام لے کے توحید دا پیغام سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر سنیے، میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے نبی آئے کس لیے ہیں؟ یار لوگوں نے کہا دیکھیے یہ لوگ مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بابا کیا نہیں مانتے؟ کہا دیکھو یہ جھنڈیاں نہیں لہراتے ہیں، یہ جلوس نہیں نکالتے ہیں، ان کو حضور کے آنے کی خوشی کوئی نہیں۔ میں نے کہا بابا آئیے نا نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، آقا آپ دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آخر کس وجہ سے تشریف لائے ہیں؟ کیا آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا جھنڈیاں لہرانے کا تھا، جلوس نکلوانے کا تھا؟ رب کبریا کی قسم ہے اگر جھنڈیاں لہرانی ہوتی، اگر جلوس ہی نکالنے ہوتے، میرے نبی کو طائف کی وادی میں پتھر نہ کھانے پڑتے، میرے نبی کو لہو لہان نہ ہونا پڑتا، میرے نبی کو بدر احد میں اپنے یاروں کی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرنا پڑتا۔ مانا یہ ہوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جو دین لے کر کے آئے تھے وہ دین اور ہے۔ یہ عاشق عجب عجیب عاشق ہے، یہ چوری کھانے والا عاشق ہے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانتا۔ آئیے حضور سے پوچھتے ہیں آقا کس لیے تشریف لے کر کے آئے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی الی العباد، مجھے اللہ نے اپنے بندوں کی طرف مبعوث کر دیا ہے۔ ادعوہم الی ان یعبدوا اللہ لا یشرکوا بہ شیئا، میرے آنے کا مقصد یہ ہے میں اللہ کے ان بندوں کو درباروں سے اٹھا کر کے اللہ کے گھر میں پہنچا دوں، ان بندوں کو جو غیروں کے آستانوں پر جبین نیاز جھکاتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ میں یوں کہوں تو میرے نبی فرما رہے ہیں میرے آنے کا مقصد یہ ہے یہ جو لوگ در در پر سجدے کر رہے ہیں ان کو ایک الہ پہ جھکانے آیا ہوں۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد ہے، اور میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ مانا یہ ہوا میرے نبی نے لعنت کی ہے۔ اے سنیے آپ کہیں گے فاروقی صاحب اختلافی بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا بابا حق بیان کرنا اختلافی بات نہیں ہوا کرتا، میں اپنے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے لعنت برسائی ہے۔ مانا یہ ہوا کہ جو دربار بنائے، دربار بنا کر کے اس کے اوپر مجاور بن کر کے بیٹھے، اوپر سجدہ کرے، ان بابوں سے مانگے اور نظر و نیاز دے، میرے نبی نے اس پر لعنت کی ہے۔ اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ حضرات گرامی قدر آئیے یہی اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، یہی ہمارا پیغام ہے، یہی ہمارا مسلک ہے کہ ہم گلی گلی کوچے کوچے میں لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسی لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتا میرے شہید قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید جام شہادت نوش کر گیا، لیکن عقیدہ توحید بیان کرنے سے بعد
بعد نہیں آئے ہیں۔ حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے گاؤں گاؤں لا الہ الا اللہ کا پیغام سنایا ہے، عقیدہ توحید بیان کرنے سے بعد نہیں آئے ہیں۔ گھبرانا کوئی نہیں ہے، آج ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم عقیدہ توحید کا پیغام سناتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ کی صدا کو لگاتے رہیں گے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من کانا آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا کا سیدھا جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میٹھی میٹھی تقریریں بڑی سن لی ہیں، انشاءاللہ عقیدہ توحید بیان کریں گے انشاءاللہ۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں انشاءاللہ۔ اور آئیے، ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے، نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نماز کا آغاز ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اذان کا آغاز ہوتا ہے انہی کلمہ کے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان کی آواز مسجد سے گونجی، اذان کی آواز اللہ اکبر۔ میرا موضوع کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ آئیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کون ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ بھی کہیے نا اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر، مانا یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ میری دکان بڑی نہیں ہے، میری مصروفیات بڑی نہیں ہے، میری رشتہ داریاں بڑی کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑے۔ اعلان ہو گئی ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد کے اندر آ گیا ہے۔ اب نماز کا آغاز ہوا، تکبیر ہوئی، اللہ اکبر سے تکبیر کا آغاز ہوتا ہے۔ نماز کا آغاز ہوا، امام صاحب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا ہے، قیام کے اندر کھڑا ہو گیا، قیام مکمل ہوا، امام صاحب نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا ہے، کھڑا ہوا، سر سجدے کے اندر رکھنے لگا، پھر اللہ اکبر کی صدا لگائی، سجدے سے سر اٹھانے لگا، اللہ اکبر کی صدا لگائی ہے۔ اللہ اکبر کا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اگر میں آپ کو معنی سمجھاؤں اور اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر جب نعرہ لگے تو پتہ لگنا چاہیے اور توحید کا پیغام پہنچنا چاہیے اور شرک کے ایوان ہلنے چاہیے، پتہ لگنا چاہیے۔ یہاں پر عقیدہ توحید کے پروانے آج پروگرام کر رہے ہیں، عقیدہ توحید کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے۔ آپ کی یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد ایک یونین کونسل کے اندر موجود ہے۔ یہ جو یونین کونسل ہے یہ آپ کے شہر لاہور کے اندر موجود ہے۔ یہ جو آپ کا شہر لاہور ہے یہ پنجاب کے اندر موجود ہے۔ یہ جو پنجاب ہے یہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ یہ جو پاکستان ہے یہ بر صغیر کے اندر موجود ہے۔ یہ جو بر صغیر ہے یہ بر اعظم کے اندر موجود ہے۔ 7 بر اعظم اگر ملا دیے جائیں تو پھر یہ ہماری دنیا بنتی ہے، یہ ہماری زمین بنتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو دنیا ہماری ہے اس کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے ایک ستارہ بنایا ہے، اس ستارے کا نام سورج ہے۔ یہ جو سورج ہے یہ ہمیں روشنی دیتا ہے اور یہ جو سورج ہے یہ اس دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج اللہ نے بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، معنی یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہماری ہے، یہ جو زمین ہے، اس جیسی 13 لاکھ زمینیں اس ایک سورج کے اندر سما سکتی ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے صرف وہ ایک ستارہ بنایا ہے؟ ہاں حضرات گرامی قدر، مختلف گلیکسی ہوتی ہے۔ ہماری جو گلیکسی ہے وہ ملکی وے گلیکسی ہے۔ ہماری گلیکسی کا جو نام ہے وہ ملکی وے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گلیکسی کے اندر 300 ارب سورج جیسے بہت بڑے بڑے ستارے
ستارے بنائے ہیں. ایک سورج نہیں ہے, 2-3 ہزار نہیں ہے, 300 ارب. اللہ نے ایک ہماری گلیکسی میں 300 ارب ستارے بنائے ہیں. اب اگلا سوال, کیا اللہ کی ساری کائنات نے صرف ایک ہی گلیکسی ہے جس کے اندر 300 ارب ستارے پائے جاتے ہیں؟ نا بابا نا, یہ تو ہماری گلیکسی ہے. اس طرح کے 250 ارب گلیکسیاں اللہ تعالیٰ نے وجود میں بنائی ہے. 250 اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ستارے اور کہکشائیں اور اللہ کا نظام چل رہا ہے. آنکھ ہماری وہاں تک پہنچ نہیں سکتی ہے. حضرات گرامی قدر, یہ رب کائنات کا نظام ہے. اس کے بعد پہلا آسمان ہے, پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا 500 سالوں کا سفر ہے, دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر ہے. یہ 3500 سال کا سفر بنتا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو آسمان ہے, میں نے معراج کی رات جب اس کی سیر کی ہے تو میں نے دیکھا یہ پورے آسمانوں کے اندر فرشتوں کی اتنی تعداد ہے, فرشتے بھی میرے رب کی مخلوق ہے, اتنی تعداد ہے کہ 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی موجود کوئی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, 7 آسمان پار اللہ نے بیت المعمور بنایا, بالکل بیت اللہ کی سمت پر. یہ بیت المعمور ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ فرشتہ بیت المعمور میں عبادت کر لیتا ہے, ساری زندگی دوبارہ اس کی باری کوئی نہیں آتی. یہ تو ہماری قسمت ہے نا کہ اللہ ہمیں بار بار بلاتا ہے اور مکہ اور مدینہ کی زیارت کرواتا ہے. حضرات گرامی قدر, اب توجہ آپ میری طرف رکھیے گا. یہ بیت المعمور ہے, پھر سدرۃ المنتہا ہے, پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کی کرسی ہے, اللہ کی کرسی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کی وہ جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے. میرے نبی نے مثال سے بات بادے کی. میرے آقا فرماتے ہیں 7 زمینیں, 7 آسمان, یہ چاند اور یہ سورج, یہ ستارے, یہ کہکشائیں, یہ ساری کائنات اگر ملا دی جائے نا تو اللہ کی کرسی کے سامنے یہ ساری کائنات ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا انگوٹھی کا پڑا ہو, ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو. یہ جو انگوٹھی ہے یہ 7 زمینیں, اس انگوٹھی میں 7 آسمان, اس انگوٹھی میں چاند اور سورج, اس انگوٹھی میں ستارے اور کہکشائیں ہیں, اور وہ صحرا بہت بڑا اللہ کی کرسی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی کرسی کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے, اللہ کا عرش ہے, اللہ کا عرش ہے. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, اس کرسی کے سامنے اللہ کا عرش ایسے ہے جیسے بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی پڑی ہو. اس بہت بڑے عرش کے اوپر اللہ مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى. پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جانا یہ سب سے بڑی بے عقلی ہے. پھر ماننا پڑے گا, اور پھر میں لگاتا ہوں, مجھے یہاں پر نعرہ لگانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ سب سے بڑا. بولو اللہ, اونچی بولو اللہ. جندے کول جندہ پروردگار اتنی طاقت والا ہو اور اسے پتا ہو کہ میرا ایک رب ہے, اسے پتا ہو. میں کہتا ہوں یارو دیکھیے عجب بات ہے, عجیب بات ہے. وہ تو اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے. حضرات گرامی قدر شیطان ابلیس شیطان, حضرات گرامی قدر ابلیس کو اللہ نے جب حکم کیا نا کرو سجدہ, ابلیس کو کہا سجدہ کرو آدم کو, اس نے انکار کر دیے. اللہ نے سزا دینے کا جب فیصلہ فرمایا نا تو ابلیس نے دعا کی ہے اے اللہ مجھے قیامت تلک کے لیے مہلت مل جائے. اللہ تو اتنا رحیم کریم بادشاہ ہے, دعا ابلیس نے کی ہے قبول اللہ نے کر لی. ابلیس منگے تے اللہ دے دوے, شیطان منگے اللہ دے دوے, تے تینوں تے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے.
تو اس دا دروازہ چھڑ کے کتھے چلا گئے ہیں؟ حضرات گرامی کہتے جب ابلیس کو اجازت مل گئی نا قیامت تلک کے لیے مہلت مل گئی، پھر یہ کہنے لگا اے اللہ اب میرا ایک ہی کام ہوگا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں سے غلطیاں کرواؤں گا، کوتاہیاں کرواؤں گا، تیرے بندوں کی خون میں گردش کروں گا، تیرے بندوں کو مشرک بنا دوں گا، تیرے بندوں کو تیرا باغی بنا دوں گا۔ ابلیس نے قسم اٹھا کر کے کہا وعزتی کا یا رب، اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم ہے بندہ چھڑنا کوئی نہیں، میں سب بندوں کو تیرے گمراہ کر ڈالوں گا، تیرا باغی بنا دوں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے جواباً 2 قسمیں اٹھا کر کے کہا وعزتی وجلالی، وعزتی وجلالی۔ ابلیس سن میری بات، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میرا کوئی بندہ اگر تیرے پیچھے لگ گیا گناہ کرتا رہا، 20 سال لگ کرتا رہا، 40 سال کرتا رہا، 80 سال کرتا رہا، گناہ کر کر کے بوڑھا ہو جائے گا، آخری ویلے آخری وقت اسے میری یاد آئے گی اور وہ کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ لاٹھی ٹیکتا ہوا اگر میرے دربار میں آ کر کے حاضر ہو گیا، اور اگر اس نے مجھے ایک بار کہا اے اللہ میں تو بھولا ہی رہا، اے اللہ ساری زندگی شیطان کے کہنے پہ گزار دی، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں صرف اپنے اس بندے کو معاف نہیں کروں گا بلکہ اس کے ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر ڈالوں گا۔ یہ وہ کائنات کا شہنشاہ ہے۔ یہ رمضان آ رہا، ہم نے پورا قرآن سن لیا، پورا قرآن سن لیا۔ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، لیکن ہم نہیں سنتے، رب کا کلام ہم پر اثر نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبریل کے 600 پر ہیں، کتنے پر ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب جبریل اپنے پروں کو کھولتا ہے یہ 7 زمینیں اور آسمان جبریل کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں جب جبریل کو رب کبریا آواز لگاتے ہیں، بلاتے ہیں یا جبریل، جبریل کو جب دربار میں حاضر کیا جاتا ہے اور بلایا جاتا ہے، جبریل اللہ کے خوف سے اتنا کانپتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کانپتے اتنا بڑا فرشتہ میرے نبی فرماتے ہیں ایک بوریے کے ٹکڑے کے برابر ہو جاتا ہے کہ نہ جانے آج اللہ کیا حکم فرمانے لگتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے جب اللہ کا حکم، اللہ آواز دیتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے آج اللہ کیا حکم جاری کرنے لگے ہیں۔ لیکن اللہ قرآن میں بار بار ہمیں حکم دے، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم سے ہم کلام کون ہے، کائنات کا پروردگار ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اذن لی ان احدثکم ان ملک من حملۃ العرش ما بین فروع اذنہ الی حاتقہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے آج مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنے رب کی مخلوق میں سے ایک فرشتے کا تعارف کرواؤں۔ حضرات گرامی قدر اللہ اکبر، آپ نے سنا ہے اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کی مخلوق کا ایک فرشتہ میرے نبی نے اس کا تعارف کروایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اس کی قد و قامت اتنی بڑی ہے کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر اس کے کندھے تلک اتنا لمبا سفر ہے کہ 700 سال عربی نسل کا گھوڑا اگر دوڑتا رہے تو وہ اس کے کانوں سے لے کر اس کے کندھے تلک کا سفر طے کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے رب کی ادنا سی مخلوق ہے، یہ میرے رب کی مخلوق ہے جو اللہ کے حکم سے کانپنے لگ جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آج بڑے بڑے باپے موجود ہیں، آج بڑے بڑے دربار موجود ہیں، سنیے کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جعل السماوات السبع علی اصبع، اللہ 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر جمع فرمائے گا، وجعل الارض
الارضین علی اصبعین، اللہ ساتوں زمینوں کو اپنی ایک انگلی پر جمع فرمائے گا، وجعل الخلائق علی اصبعین، اللہ تمام مخلوقات کو اپنی ایک انگلی پر جمع فرمائے گا، اور پھر اللہ ہلائے گا، اور پھر اللہ سوال کرے گا این الملوک، اے بتاؤ تو صحیح نا آج بادشاہ کون ہے، آج داتا کون ہے؟ تم نے غیروں کے آستانوں پر جا کر کے سجدے کیے، تم نے الہ کسی اور کو ماننا ہے، مشکل کشا کسی اور کو ماننے، آج بتاؤ مالک کون ہے، داتا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مالک کون ہے؟ کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا، اللہ خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، یہ کائنات کا شہنشاہ ہے۔ اور یہ توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے تو صحابہ نے پہنچایا۔ کس نے پہنچایا؟ میں یو ٹرن لینے لگا ہوں، انشاءاللہ 15 منٹ میں بات مکمل ہوتی ہے۔ اونچی بولے، توحید ہم تک پہنچائی کس نے؟ نہیں ایسے نہیں، اونچی اونچی، توحید ہم تک پہنچائی کس نے؟ اونچی بولیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، شیخ محترم تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرت کی زیارت کریں، توجہ میری طرف رکھیں۔ یہ جو توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، یہ توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا کس نے؟ آپ تک قرآن پہنچا تو آپ تک قرآن کس نے پہنچایا؟ چلو کوئی بات نہیں، ایک منٹ دے لیتے ہیں۔ اور وہ نورانی چہرہ ہے، اللہ بارک فیک، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا، آ جاؤ واپس۔ حضرات گرامی، میرے سوال دا جواب دیو۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ تک جو توحید پہنچی ہے، یہ توحید کس نے پہنچائی ہے؟ تو صحابہ نے پہنچائی۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ، میں انتظامیہ کا حکم، میں اپنے نبی کے یاروں کی عظمت بیان کر کے بعد مکمل کرنے لگا ہوں۔ میرے نبی کے یاروں نے توحید کے لیے پتھر کھائے ہیں، میرے نبی کے یاروں نے توحید کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا، میرے نبی کے صحابہ نے توحید کی خاطر پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرے نبی کے یار ہیں، یہ میرے نبی کے اصحاب ہیں۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کی ایک ایک آیت کا نزول ہوتا چلا گیا ہے، قرآن اتر رہا ہے، میرے نبی کے سینے پر قرآن اترا ہے۔ ذرا بول کر کے بتلائیے نا، میرے نبی کے سینے پر قرآن اترا ہے، اور یہ قرآن آپ نے کن کے سپرد کیا؟ صحابہ کے۔ اب صحابہ نے سیکھا ہے، صحابہ نے دین سیکھا۔ حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کا حجۃ الوداع کا موقع قرآن نازل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خطبہ حج، حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پر دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے جو میرے نبی کے قلب اطہر پر اترے ہیں، اب میرے نبی کی 23 سالہ زندگی، میرے نبی بیٹھتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی اٹھتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی بولتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی حکم ارشاد فرماتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی بدلہ لیتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی معاف کرتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی تلوار اٹھاتے ہیں تو دین بن جاتے، میرے نبی صدقہ کرتے ہیں تو دین بن جاتے۔ ماننا یہ ہوا کہ میرے نبی کی اداؤں کا نام دین ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کی اداؤں کا نام دین ہے۔ اب یہ 23 سالہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ اب فکر لاحق ہو گیا کہ جب بھی کوئی بھی بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب دنیا سے گیا، اب اس کی زندگی بھی گئی، اس کی صبح و شام گئی، اس کا کردار گیا، لوگ بھول جاتے ہیں، چند سالوں کے بعد نام و نشان مٹ کر کے رہ جاتا ہے۔ اب جب اللہ نے کہا اور میرا سوہنا نبی وقت مکمل ہو گیا، آئیے ہماری ملاقات کے لیے آئیے، اب سوال پیدا ہوتا
موت ہے۔ اے اللہ یہ قرآن کے 30 پارے، یہ میرے نبی کی 23 سالہ زندگی ہے، ان کو کیسے محفوظ کیا جائے گا؟ میرے نبی تو جا رہے ہیں، اب میرے نبی کی زندگی کو محفوظ کیسے کیا جائے گا؟ تو میں کہتا ہوں اللہ نے کہا ہوگا اور میرا سوہنا نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے ایسے یار عطا کیے ہیں جو تیری ایک ایک ادا کو محفوظ کریں گے، میں نے تجھے ایسے اصحاب عطا کیے جو تیرے ایک ایک جملے کو محفوظ کریں گے۔ شیخ محترم تشریف فرمائے، آپ ان سے پوچھئے میرے نبی کی 23 سالہ زندگی کے اندر کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جو صحابہ نے اپنے سینے میں محفوظ نہ کیا ہو، میرے نبی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ تک پہنچی نہ ہو۔ یہی تو دین ہے، یہی تو اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ جو دین ہے وہ میرے نبی نے صحابہ نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر صحابہ کرام میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مجھے تو نہیں پتا نا کہ میرے نبی چلتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی مسکراتے کیسے تھے، یہ صحابہ نے بتایا۔ جب میرے نبی مسکراتے آپ کے کتنے دندان نظر آیا کرتے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے نبی کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، گن کے صحابہ نے بتلایا۔ میرے نبی کو غصہ آتا، آپ کی پیشانی پر ایک رگ نمایاں ہوتی، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کے ہاتھوں کی ملائم کتنی ہے، یہ صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کو پسینہ آتا، پسینے میں خوشبو آتی، یہ صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کے معجزات کیسے، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کا حسن کیسا، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کا جمال کیسا، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کی صبح کیسی، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کی شام کیسی، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کی نماز کیسی، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کا روزہ کیسا، صحابہ نے بتلا دیا۔ میرے نبی کا حج کیسا، صحابہ نے بتلا دیا۔ ارے بابا کوئی نہیں چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، صحابہ نے آپ تک پہنچایا ہے۔ بابا بیت الخلاء میں جانا ہے تو حضور نے کیا دعا بتلائی ہے، بیت الخلاء سے نکلنا ہے حضور نے کیا دعا بتلائی ہے، سونے لگے ہو حضور نے کیا مسئلہ بتلایا ہے، جاگنے لگے ہو حضور نے کیا دعا بتلائی ہے، دکان پہ بیٹھے ہو تجارت کیسے کرنی ہے حضور نے بتلا دیا ہے، بیٹے بیٹی کی شادی کرنی ہے حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، چلنا کیسے ہے حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، آنکھوں میں حیا کیسی ہو حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، دل کی پاکیزگی کیسی ہو حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، بچوں کی تربیت کیسی ہو حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، بندہ مر گیا غسل کیسے دینے حضور نے طریقہ بتلا دیا ہے، بندہ مر گیا جنازہ کیسے پڑھانے حضور نے طریقہ بتلا دیا، جنازے میں دعائیں کون سی پڑھنی ہے حضور نے طریقہ بتلا دیے، قبر کس انداز کی ہونی چاہیے حضور نے طریقہ بتلا دیے، کفن کا کلر کیسا ہونا چاہیے حضور نے بتلا دیا ہے، مردے کو قبر میں کس طرح اتارنا ہے طریقہ بتلا دیا ہے، اس چہرے کو مردے کے چہرے کو کس سمت لپیٹنا ہے حضور نے بتلا دیا ہے، قبر کتنی ہونی چاہیے حضور نے بتلا دیے، کچی ہونی چاہیے پکی ہونی چاہیے حضور نے طریقہ بتلا دیے، مانا یہ ہوا کہ تیرے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تلک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حضور نے بتلایا نہ ہو، صحابہ نے نوٹ نہ کیا ہو، تجھ تک پہنچایا نہ ہو، پھر ماننا کہ صحابہ ہمارے محسن ہے، اگر صحابہ نہیں ہے دین نہیں ہے، صحابہ کو نکالو قرآن نہیں بچتا، صحابہ کو نکالو حدیث نہیں بچتی ہے، صحابہ کو نکالو توحید نہیں بچتی ہے، اور میں تو یہاں تلک کہتا ہوں صحابہ نے صرف میرے نبی کے ایک ایک جملے کو محفوظ نہیں کیا بلکہ میرے نبی کی ایک ایک اداؤں جیسی اپنی ادائیں بنا لیے، میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا میرے آقا کا پہلا بٹن مبارک کھلا نظر آیا، اس نے ساری زندگی بٹن بندی کوئی نہیں کیا، میرے نبی کے ایک یار نے دیکھا آپ کدو کھانا پسند کرتے ہیں، انہوں نے اپنی پسند میں کدو شامل کر لیے، حضرت سیدنا فاروق اعظم حضر اسود کو مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں او حضر اسود لا تنفع ولا تضر، اوہ نہ تو نفع دے سکنے نہ تو نقصان پہنچا سکنے، اوہ میں تے
تینوں اس وجہ تو چم رہا کیونکہ میں اپنے سونے نبی نو تینوں چم دیا ہویا ویکھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سواری روکیے، پیدل چلے، واپس آئے، سائل سوال کرتے حضرت کام کوئی نہیں تھا، آپ نے سواری روکی، پیدل چل کر کے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا کام کوئی نہیں تھا، بس میں ایک روز ادھروں سونے نو آندیاں ہویاں ویکھیے، ایک ایک ادا صحابہ نے محفوظ کر لیے۔ میں تو یہاں تلک کہتا ہوں صحابہ نے میرے نبی کی اتنی نقل اتاری ہے، اتنی نقل اتاری ہے کہ پھر صحابہ نہیں رہے، صحابہ میرے نبی کی ادائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کی جوانی بن گئے، صحابہ میرے نبی کی حیا بن گئے، صحابہ میرے نبی کی صداقت بن گئے، صحابہ میرے نبی کی عدالت بن گئے، صحابہ میرے نبی کا انداز بن گئے، صحابہ میرے نبی کی وفائیں بن گئے، صحابہ میرے نبی کا کردار بن گئے، صحابہ میرے نبی کی سیرت بن گئے۔ رب کبریا کی قسم ہے بنا صحابہ کے کوئی حضور تلک نہیں پہنچ سکتا، اور حضور تلک پہنچنا تو دور کی بات ہے، میرے نبی کی کوئی حدیث تک نہیں پہنچ سکتا، صحابہ میرے نبی کی ہر حدیث کے راوی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ صحابہ کا دفاع پورے دین کا دفاع ہے، اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، ہم صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے کہ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، اور گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ لیں تقریر مکمل ہوئی۔ میرا دل چاہتا ہے اب میں قرآن کے 30 پاروں سے آپ کو صحابہ کی شان سناؤں۔ سبحان اللہ، ایڈوانس آکھو سبحان اللہ۔ میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، میں نے تقریر کر دی، اب آپ کی باری ہے، ذرا اونچی کہیں ایڈوانس سبحان اللہ۔ پتہ چلے صحابہ کے غلام بیٹھے ہیں، اونچی کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے کہا دیکھو فلاں طریق کی کتاب لے کر آؤ، فلاں طریق کی کتاب میں یوں آیا ہے، فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ میں نے کہا بابا ہم نے کب کہا ہے کہ صحابہ معصوم ہیں؟ ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوئی، صحابہ معصوم ہیں۔ نانا صحابہ معصوم نہیں ہیں، پر ہم اتنا ضرور کہتے ہیں صحابہ مغفور ہیں، جتنی غلطیاں ہوئی اللہ نے ساری معاف کر کے اپنی جنت کا داخلہ عطا کر دیا۔ نہیں یقین آتا؟ دیکھیے بدر کا میدان دیکھیے، میرے نبی کے یار بدر کے میدان میں ایسے لڑے ہیں کہ پھر خود حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرشوں سے بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا اور اعلان کر کے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ آج جاؤ میرے نبی کے یارو، آج تسی مینوں راضی کر دیتا ہے، آج تو بعد جو کچھ مرضی کرو میں جنت ٹوڑے نہ کر چھڑیے۔ میں نے کہا یہ کہتا ہے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو کچھ مرضی کرو۔ سبحان اللہ، اعملوا ما شئتم، جو کچھ مرضی کرو میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں۔ سبحان اللہ، میں آخرا جس دے اتے اللہ راضی ہوئے پھر کوئی چوڑا ناراض ہوندہ پھرے صحابہ دی عزت عظمت فرق آندہ نہیں آتا۔ اور دیکھیے اب دیکھیں نا شیخ محترم قاری اشفاق صاحب تشریف فرمائے، اگر سارا گاؤں سب ان سے راضی ہوں تو ایک کوئی بندہ بالکل نالیاں صاف کرنا لا کوئی ہوئے تو وہ آکھے کہ نہیں میں حضرت صاحب نہ راضی کوئی نہیں، تو تسی آکھو گے بھئی سارا پینڈ راضی ہے، سارے مومن راضی نے، تو تیرے ناراض ہونا کوئی فرق نہیں پہندا۔ میں آکھیا صحابہ پر اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، یہ سارے مومن راضی ہیں،
تے کوئی کالا ناراض ہوندا پھرے صحابہ دی عظمت وچ فرق آندا نہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا۔ حضرات گرامی قدر آئیے کھولیے رب کا قرآن کھولیے۔ یہ تو اہل الحدیث کی مجلس ہے، یہاں بات قرآن کی ہوتی ہے، بات حدیث کی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر قرآن کے 30 پارے میرے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرتے ہیں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کی عدالت قرآن میں، صحابہ کا چلنا قرآن میں، صحابہ کا بیٹھنا قرآن میں، صحابہ کا اٹھنا قرآن میں، صحابہ کی صورت قرآن میں، صحابہ کی سیرت قرآن میں، صحابہ کی صداقت قرآن میں، صحابہ کی عدالت قرآن میں، صحابہ کی شرافت قرآن میں، صحابہ کا انداز قرآن میں، صحابہ کی نماز قرآن میں، صحابہ کا صدقہ قرآن میں، صحابہ کا جہاد قرآن میں، اور جہاد میں چلنے والے گھوڑے، ان گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں رب کبریا نے اٹھائی ہیں۔ حضرات گرامی قدر سنیے قرآن پاک کا پہلا پارہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارہ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ۔ اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا پانچواں پارہ، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین۔ اے اللہ جن کے رستے پر چل کر کے جنت ملے گی، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے اللہ جن پر تو نے دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی۔ قرآن پاک کا ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ۔ اے اللہ جو لوگ قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا آٹھواں پارہ، اولئک اصحاب الجنہ۔ اے اللہ جنتی کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا نوواں پارہ، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارہ، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے اللہ حق والے مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارہ، والسابقون الاولون۔ اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارہ، فاستقم کما امرتا۔ اے اللہ استقامت اختیار کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ۔ اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارہ، یقولون سلام علیکم۔ اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارہ، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 16واں پارہ، لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 17واں پارہ، وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا۔ اے اللہ جنہوں نے تیری خاطر اپنا مال قربان کر دیا کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ، قد افلح المؤمنون۔ اے اللہ مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 19واں پارہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 20واں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا۔ اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 21واں پارہ، الف لام میم غلبت الروم۔ اے اللہ غالب آنے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 22واں پارہ، ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 23واں پارہ، سلام قولا من رب الرحیم، اے اللہ جن کو تو خود سلام کہے گا، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 24واں پارہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے اللہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ایک اللہ ہے، پھر تپتے ہوئے انگاروں پر بھی احد احد کے نعرے لگا دیے، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 25واں پارہ، واللہ ولی المتقین، اے اللہ تیرے یار کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 26واں پارہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 27واں پارہ، اولئک هم الصدیقون، اے اللہ سچے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 28واں پارہ، اولئک حزب اللہ، اے اللہ تیرا گروہ کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 29واں پارہ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا، اے اللہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، قرآن پاک کا 30واں پارہ، اور صحابہ کے غلاموں جھوم جانا، قرآن پاک کا 30واں پارہ، عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ، اے اللہ جن کی خاطر تو نے اپنے پیغمبر کی پیشانی پر تیوڑی آنا بھی برداشت نہ کیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے پاک پیغمبر کے صحابہ ہیں۔ اللہ یاد رکھیے گا، صحابہ کی جب عزت پر بات آتی ہے تو میرے بوڑھے بھی جوان نظر آتے ہیں، جب صحابہ کے دفاع کی بات آتی ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ صدیق کی صداقت اس سرزمین پر لاوارث ہے، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی بھی اٹھ کر کے اماں عائشہ کی عزت پر بات کرے گا۔ رب کبریاء کی قسم ہے ابھی اماں عائشہ کے حلالی بیٹے اس زمین پر زندہ ہیں، اور جب تک ہم موجود ہیں صحابہ کی عزت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اور میں نے کہا بابا تم صحابہ کو کہاں کہاں سے نکالو گے؟ میں تو یوں کہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی صداقت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی عدالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کے معجزات کے گواہ صحابہ۔ اور میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے تجھے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، صحابہ نے تیرا بگاڑا کچھ نہیں، اور تو کہتے نعوذ باللہ صرف 4 مسلمان، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، بے ایمان ہو گئے۔ اور میں آکھیا میرے شیخ قاری اشفاق صاحب اگر بچوں کو پڑھائیں، وہ بچہ ان سے پڑھ کر کے ساری زندگی نہیں بدلتا، وہ کیسے بدل گئے جنہوں نے حضور سے پڑھا ہے، جنہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ رب کبریاء کی قسم ہے، اور آج 1400 سال کے بعد ان مومنوں کا ایمان ایسا ہے کہ یہ اپنے نبی کی ختم نبوت پر آج بھی کٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، ہماری حضور سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی، صحابہ نے بتلایا ہے، ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ آج ریڑی چلانے والا، دکان پر بیٹھنے والا، جسے دین کا کچھ بھی علم نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے ختم نبوت کی بات آئے گی تو جان پہلے میں دوں گا۔ میں نے کہا آج 1500 سال کے بعد یہ نہیں بدلے ہیں۔ تو کہتا ہے صدیق بدل گیا تھا، تو کہتے ہیں فاروق بدل گیا تھا۔ رب کبریاء کی قسم مسئلہ کوئی اور ہے۔ کہنے لگا جی مسئلہ اور ہے، مسئلہ ہمیں
صحابہ سے نہیں ہے، مسئلہ ہمیں دین سے ہے، مسئلہ ہمیں اسلام سے ہے۔ ہم اسلام کو بدلنا چاہتے ہیں، دین کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن جب دین کو بدلنے لگتے ہیں نا تو صحابہ سامنے پہرے دار نظر آتے ہیں، صحابہ دین کے چوکیدار نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ جو کلمہ ہے نا، کلمہ یہ والا کلمہ نہیں ہے، کلمہ 5 جزوں والا ہے جس کے اندر علی ولی اللہ آتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جو کلمہ ہم نے حضور سے پڑھا ہے وہ 3 جزوں والا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، قرآن 30 پاروں والا نہیں، 40 پاروں والا ہے۔ صحابہ نے پہرا دے کر کے کہا نہیں، جو قرآن جبریل لے کر کے آیا ہے ہم نے دیکھا ہے وہ 30 پاروں والا ہے۔ اس نے کہا بابا اذان یہ والی اذان نہیں ہے، کہا اذان جو بلال نے دی ہے وہ اذان یہی ہے جو آج مساجد میں ہوتی ہے۔ معنی یہ ہوا اس کو مسئلہ دین اسلام کے ساتھ ہے، یہ دین کو بدلنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو صحابہ ہیں یہ دین کی عمارت میں صحابہ ستون کے مانند ہے، اگر یہ ستون ہٹ جاتے ہیں دین کی عمارت نیچے گر جاتی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ صحابہ دین کے پہرے دار ہیں، اگر صحابہ دین کے پہرے دار ہیں تو ہم پھر صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ صحابہ دین کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ صحابہ نے دین کا دفاع کیے، ہم صحابہ کا دفاع کریں گے اور یہی نعرہ لگائیں گے کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکیر صحابہ ہیں۔ 2 عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے 2 مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو 9 توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبا، دنیا میں دن حشر مسجد حضور علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہوگا، 10 منٹ اور بیان کر شیخ صاحب کا اس واسطے حضرت فرما رہے نے مزہ آ رہا سی۔ میں رات شہر کراچی میں بہت بڑی کانفرنس میں وہاں پر میں حاضر تھا، اور میں صرف ابھی ایئرپورٹ سے سیدھا آپ کے پاس پہنچا، میں گھر بھی نہیں گیا۔ اور اگر آپ اگلی بات سنیں تو میں نے ناشتہ بھی کوئی نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے، لیکن یہ صحابہ کی محبت ہے کہ جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین باقی 10 منٹ شیخ صاحب اگلی باری روٹی کھوان تو بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ان کی محبت قبول فرمائے، ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔